بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفہ جائلی مدد والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ سید علی نقی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سرزمین انبیاء کو اسرائیل میں ضم کرنا عالم اسلام کی غیرت کے لیے چیلنج ہے، قائد ملت جعفریہ سید حامد علی شاہ موسوی۔ ٹی این ایف جے راولپنڈی ریجن کے نمائندہ اجلاس سے ریجنل ضلعی عہدیداران کے خطابات، ارباب اقتدار سے عزاداروں کے لیے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ یوم شہادت امام علی بن موسیٰ رضا کے موقع پر ملک بھر میں عزاداری کے پروگرامز۔ صدر مملکت، وزیر داخلہ اور وزیر مذہبی امور کی جانب سے مجالس اعضاء اور تمام لائسنسی اور روایتی جلوس حسب سابق برآمد کروانے کی یقین دہانی۔ ایوان صدر میں ٹی این ایف جے نے اجلاس میں دو ٹوک موقف پیش کر دیا۔ ام البنین ڈبلیو ایف کی مرکزی رہنما استاد الذاکرات سیدہ نصرت نقوی انتقال کر گئیں۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ دنیا کے نقشے سے فلسطین کو مٹانے کا کریڈٹ عرب مسلم حکمرانوں کو جاتا ہے۔ سرزمین انبیاء کو اسرائیل میں ضم کرنا عالم اسلام کی غیرت کے لیے چیلنج ہے۔ مسلم ممالک استعماری کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں۔ مسلم حکمرانوں کی خاموشی خفیہ ڈیل کی عکاس ہے۔ خلافت عثمانیہ کو توڑ کر مسلط ہونے والے پٹھو آج بھی اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ قائد ملت جعفریہ سید حامد علی شاہ موسوی کے خطاب کی تفصیل جدیر کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ گوگل اور ایپل کی جانب سے دنیا کے نقشے سے فلسطین کو مٹانے کا کریڈٹ عرب مسلم حکمرانوں کو جاتا ہے۔ سرزمین انبیاء فلسطین کو اسرائیل میں ضم کرنا عالم اسلام کی غیرت کے لیے چیلنج ہے۔ مسلم ممالک استعماری کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں۔ عرب لیگ، OIC اور مسلم حکمرانوں کی خاموشی خفیہ ڈیل کی عکاس ہے۔ خلافت عثمانیہ کو توڑ کر مسلط ہونے والے پٹھو آج بھی اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ کشمیری فلسطینی مجاہدین مسلم حکمرانوں کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنا وجود منوائیں۔ آزادی و حریت کے لیے ان کی مظلومانہ جدوجہد ایک دن ضرور فتح سے ہمکنار ہوگی۔ مسلم فرما رواؤں کو اسلام اور مسلمانوں کے بجائے حکمرانیاں عزیز ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے عزم و استقلال کا کوہ گراں بن کر اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کا رستہ روکا۔ امام تقی علیہ السلام کی سیرت تقاضا کر رہی ہے کہ مسلم ممالک استعماری شکنجے سے باہر آئیں۔ کورونا وبا کے پیش نظر اسکاؤٹس والنٹیئرز کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختار فورس والنٹیئرز کی نگران کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ البانیہ سے گوادر تک مسلم عوام کے دل دوسرے مسلم برادران کے لیے دھڑکتے اور تڑپتے ہیں، جبکہ مسلم حکمرانوں کو صرف اقتدار کی تڑپ اور اس کے چھن جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ وہ استعمار کی کاسہ لیسی کو اقتدار کے دوام کی سند سمجھتے ہیں۔ اگر مسلم حکمران بندہ بنتے تو عالم اسلام کے مسائل حل ہو چکے ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی کی آتش زدگی کے بعد وجود میں آنے والی OIC کا وجود ابلیسی قوتوں کی موت تھا۔ اس سے پہلے شیطانی قوتوں نے بمشکل خلافت عثمانیہ سے جان چھڑائی تھی۔ مسلمانوں کی عظیم سلطنت توڑنے اور اسرائیل کے ایام کی راہیں ہموار کرنے کے لیے جاسوسوں کے نیٹ ورک بچھائے گئے اور پٹھو حکمران لائے گئے، جنہوں نے گزشتہ ایک صدی میں منوعاً ابلیسی قوتوں کے اشارے پر کام کیا ہے۔ عرب سربراہان نے اندرونی طور پر ہمیشہ اسرائیلی مفادات کو سپورٹ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں، جس کا خمیازہ عالم اسلام بھگت رہا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اقوام متحدہ بھی صہیونی اور استعماری مفادات کے لیے وجود میں لائی گئی، جس نے آج تک مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، جبکہ غیر مسلموں کے مسائل مشرقی تیمور ہو یا سوڈان فوری حل کروا دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی جانب سے القدس کو اسرائیلی دارالحکومت بنانا، گولان پہاڑیوں مغربی کنارے کو ہڑپ کرنا اور غیر قانونی صہیونی بستیوں کی پشت پناہی فلسطین کو ختم کرنے کے دیباچے تھے۔ استعماری قوتیں ہمیشہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جال بنتی رہتی ہیں۔ جس دن سے پاکستان وجود میں آیا ہے، ازلی دشمن بھارت اس کے وجود کے پیچھے پڑا ہے۔ بھارتی جاسوسوں کے نیٹ ورک پکڑے گئے، دہشت گردی کے پیچھے بھارتی ہاتھ بے نقاب ہوا۔ آبی دہشت گردی آج بھی جاری ہے، لیکن اس کے باوجود عالمی طاقتیں بھارت کی گوشمالی کرنے کے بجائے پاکستان سے ڈو مور کے مطالبے کر رہی ہیں، جو کھلی منافقت ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اقوام متحدہ اگر اپنا وجود اور OIC اپنی عزت بچانا چاہتی ہے تو کشمیر و فلسطین سمیت تمام مظلوموں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروائے جائیں۔ موسوی جنیجو معاہدے کے تحت ماتمی جلوسوں کی برآمدگی یقینی بنائی جائے۔ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں۔ میلاد النبی اور عزاداری امام حسین عالم اسلام کی وحدت و اخوت کے مظہر ہیں۔
عزاداری بنیادی حق ہے، شہادت علی اور شہادت امام جعفر صادق کے جلوسوں پر قائم FIRs خارج کی جائیں۔ صدر مملکت، وزیر داخلہ، وزیر مذہبی امور کی جانب سے مجالس اعضاء اور تمام لائسنسی اور روایتی جلوس حسب سابق برآمد کروانے کی یقین دہانی۔ ایوان صدر میں ہونے والے اہم اجلاس کی روایت محمد عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت عارف علوی کی صدارت میں ایوان صدر اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی موجودگی میں آمدہ محرم الحرام کے انتظامات کے لیے ہونے والے اہم اجلاس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی نمائندگی علامہ بشارت حسین امامی اور علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ محرم الحرام میں امن و ہم آہنگی کے فروغ کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ضابطۂ عزاداری پر عمل کیا جائے گا۔ تمام ماتمی جلوسوں کو موسوی جنیجو معاہدے کے مطابق برآمد کرایا جائے۔ میلاد النبی اور عزاداری امام حسین علیہ السلام عالم اسلام کی وحدت و اخوت کے مظہر ہیں۔ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں، ہمیشہ متحد رہیں گے۔ عزاداری بنیادی حق ہے۔ شہادت علی علیہ السلام اور شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جلوسوں پر قائم FIRs خارج کی جائیں۔ پرامن ذاکرین و خطبہ اور بانیان مجالس پر پابندیوں سے گریز کیا جائے۔ کالعدم تنظیموں کو اجلاسوں، امن کمیٹیوں اور ریاستی اداروں میں عہدے دینا ایکشن پلان کی خلاف ورزی ہے۔ بیرونی ممالک سے امداد لینے والی تنظیموں پر شکنجہ سخت کیا جائے۔ پرامن اور بے گناہ افراد کو شیڈول فورس سے فوری نکالا جائے۔ کالعدم جماعتوں پر گرفت مضبوط کی جائے۔ مجالس اور جلوسوں میں کورونا کی وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کسی مخصوص مکتب سے مخصوص نہیں، بلکہ تمام مکاتب فکر مل جل کر نواز رسول امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں۔ انہوں نے مجالس اعضاء اور تمام لائسنسی اور روایتی جلوس حسب سابق برآمد کروانے کی یقین دہانی کرائی۔ ارباب اقتدار عزاداروں کے لیے سہولتیں فراہم کریں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ دین و وطن کے لیے ہر سطح پر بھرپور عملی تعاون جاری رکھے گی۔ عقیدہ و وطن کے بارے میں ہرگز کوئی سودا بازی نہیں کی جائے گی۔ حسین ابن علی کا غم کسی ایک مکتب کا نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی میراث ہے۔ نمائندہ اجلاس سے ریجنل ضلعی عہدیداران کے خطابات کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ریجنل کونسل راولپنڈی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ عزاداری کے سلسلے میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے لائے عمل پر پوری قوم لبیک کہنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ حسین ابن علی کا غم کسی ایک مکتب کا نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی میراث ہے۔ سنی شیعہ اتحاد و اخوت کے عملی مظاہرے سے دشمنان دین و وطن کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ ارباب اقتدار عزاداروں کے لیے سہولتیں فراہم کریں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ دین و وطن کے لیے ہر سطح پر بھرپور عملی تعاون جاری رکھے گی۔ عقیدہ و وطن کے بارے میں ہرگز کوئی سودا بازی نہیں کی جائے گی۔ اس امر کا اظہار تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی ریجن کے ناظم الامور علامہ سید ابو الحسن تقی کی صدارت میں ریجنل آفس میں منعقدہ اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے اعلامیہ میں کیا گیا، جس میں صوبائی ناظم الامور علامہ سید محسن علی حمدانی، ریجنل صدر علامہ سید زاہد عباس کاظمی مہمانان خصوصی تھے، جبکہ ریجن کے تمام اضلاع کے صدور عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں تنظیمی پیش رفت اور آمدہ پروگراموں محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں عزاداروں سے کہا گیا کہ وہ عزاداری کے ممکنہ علاقائی مسائل کے بارے میں TNFJ ریجنل آفس کو فوری آگاہ کریں۔ اجلاس میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی جانب سے بین المذاہب ہم آہنگی اور اہم عالمی و قومی امور کے بارے میں موقف کو پوری قوم کی آواز قرار دیا گیا۔ علامہ سید محسن علی حمدانی، علامہ زاہد عباس کاظمی، شیخ اسرار حسین قریشی، سید زین العابدین رضوی ایڈوکیٹ، علامہ مقصود رضا عابد، سید زین العباس موسوی، مولانا اختر عباس اسدی، سردار مختار حسین جعفری، مولانا ساجد محمود ادنی اور دیگر مندوبین نے بھی خطاب کیا۔ السلام علیکم یا غریب الغربا۔ یوم شہادت امام علی ابن موسیٰ رضا عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر میں مجالس اعضاء کا انعقاد اور ماتمی جلوسوں کی برآمدگی، ایام اعضاء کی اختتامی مجالس سے علماء و ذاکرین کا خطاب۔ پروگرامز کی تفصیل اس رپورٹ میں۔
خاندان رسالت کی عظیم المرتبت ہستی امام ضامن حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کردہ عالمگیر ایام عزا کے پروگرام ملک بھر میں اختتام پذیر ہو گئے۔ اس موقع پر امام بارگاہوں اور مساجد میں احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جلوس تابوت بھی برآمد کیے گئے، جن میں شرکت کر کے ماتمی عزاداروں نے خانوادہ رسالت کی خدمت میں پرسہ تعزیت پیش کیا۔ راولپنڈی میں ایام عزا کا اختتامی ماتمی جلوس امام بارگاہ زین العابدین سیٹلائٹ ٹاؤن سے پسران افتخار احمد کاظمی مرحوم کے زیر اہتمام برآمد ہوا۔ قبل ازیں مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام علم کی منزل معراج پر فائز تھے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا و آخرت میں سرخروئی کے لیے خاندان عصمت کی پاکیزہ سیرت بہترین نمونہ عمل ہے۔ مجلس سے علامہ سید وقار حسین نقوی، میسم عباس میسمی نے بھی خطاب کیا، جبکہ زین علی کاظمی نے سلام پیش کیا۔ سید مستجاب نقوی نمائندہ ولسر نیوز دینا کے مطابق شہادت امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلہ میں ہڈالہ سیدہ دینا میں مجلس عزا زیر اہتمام خانوادہ سید نسیم اختر منعقد ہوئی، جس سے سید حور مہدی، سید محمد تقی، سید محمد ابو الحسن، سید زرغام عباس، سید علی عابد نقوی، جمشید حیدری اور دیگر نے خطاب کیا۔ نمائندہ ولسر نیوز جڑاں سید حسنین رضا نقوی کے مطابق شہادت امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے میں مرکزی امام بارگاہ قصر بطول جڑاوالا میں مجلس عزا منعقد ہوئے۔ بعد از مجلس ماتمداری برپا ہوئی۔ تلگنگ نمائندہ ولسر نیوز سید تصدق شاہ کے مطابق شہادت امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے میں سالانہ پروگرام ذاکر کرم حسین کے زیر اہتمام مسجد حیدری باب ابو طالب میں منعقد کیا گیا، جس سے علامہ شمس رضا شمسی، مولانا حسن جواد نے خطاب کیا۔ اختتام میں زوار نیئر کی ماتمی سنگت نے ماتمداری کی۔ نمائندہ ولسر نیوز فیصل آباد ذیشان حیدر کے مطابق ماتمداری بسلسلہ شہادت امام علی رضا علیہ السلام برمکان چودھری فرمان علی منعقد ہوئی۔ ظہیر عباس کے مطابق سالانہ مجلس عزا و ماتمداری امامیہ امام بارگاہ جہلم میں مرکزی ماتمی تنظیم قائم آل محمد جہلم کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، جس سے مولانا عبدالرؤوف حیدری نے خطاب کیا۔ شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت سے صوبہ دیرو میں سالانہ مجلس عزا و جلوس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ بھر سے عزاداروں نے شرکت کی۔ شہادت امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے میں امام بارگاہ سجادیہ رانی پور میں مجلس عزا سے ذاکر سید ذاکر حسین شاہ، ذاکر سید غلام حسین شاہ، زوار سید امجد علی شاہ اور دیگر ذاکرین نے خطاب کیا۔ انجمن سپاہی سجاد، انجمن چمن گلزار پنجتنی نے پرصداری کی۔ سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس والنٹیئرز رانی پور کے جوانوں نے سر انجام دیے۔ ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ کے زیر اہتمام جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں مجلس عزا سے خطیبہ سیدہ بنت موسیٰ موسوی اور دیگر ذاکرات نے خطاب کیا۔ ام البنین WF کی مرکزی رہنما استاد الذاکرات سیدہ نصرت نقوی انتقال کر گئیں۔ مرحومہ پوری زندگی ممبر حسین سے حسینیت کی تبلیغ کرتی رہیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ ام البنین WF کی مرکزی رہنما استاد الذاکرات سیدہ نصرت نقوی انتقال کر گئیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اپنے تعزیتی پیغام میں مرحومہ کی دینی و علمی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ مرحومہ پوری زندگی ممبر حسین سے حسینیت کی تبلیغ کرتی رہیں، جن کا نام ذاکری کے حوالے سے عزاداری کے حلقوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادے کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ دریں اثنا مرحومہ کی نماز جنازہ مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے نمائندہ خصوصی علامہ سید زاہد عباس کاظمی نے پڑھائی۔ مذہبی سماجی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ واضح رہے مرحومہ علامہ تقی حسین شاہ نقوی کی دختر خطیبہ ڈاکٹر فرزانہ نقوی، شاعرہ عابدہ تقی اور سید فواد نقوی اور ذکی نقوی کی ہمشیرہ تھیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ TNFJ ضلع اٹک کے صدر سردار مختار جعفری کی حالت، راجہ عباس راجہ حسنین کے والد راجہ نازک حسین میجر ریٹائر ریاض حسین کے بھائی، TNFJ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے صدر علامہ بشارت حسین امامی کے کزن راجہ کیسر عباس ایڈوکیٹ کے حسر اور تحریک تحفظ ولا و عزا و حرمت سعادات کے رہنما چودھری آصف محمود کے ماموں زوار راجہ عاشق حسین، سید امیر حسین کاظمی مرحوم کی بیوہ، سید نجیب حیدر کاظمی، سید زینگم عباس کاظمی، سید حیدر عباس کاظمی کی والدہ اور سید افتخار حسین مشہدی کی ممانی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع گجرات کے صدر چودھری قمر زمان گھریرا اور چودھری ناظم حسین گھریرا ایڈوکیٹ کی والدہ انتقال کر گئیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اپنے تعزیتی پیغام میں مرحومین کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادوں کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔
سید مستجاب نقوی کے مطابق ہڈالہ سیدہ دینا میں مجلس اعزا زیر اہتمام ہنوادہ سید ظفر محمود ظفری منعقد ہوئی، جس سے مقامی مومنین نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، بعد ازاں ماتمداری برپا کی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ سندھ کے صدر علامہ سید اصغر علی نقوی کی قیادت میں وفد کی ڈی آئی جی حیدرآباد نعیم شیخ سے ملاقات۔ محرم الحرام میں حیدرآباد کے اندر جلوس اعزا اور مجالس اعزا کی سیکورٹی اور دیگر مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ وفد میں علامہ سید اصغر شاہ کے علاوہ صوبائی رہنما علامہ علی عرفان عبدی، مرکزی رابطہ سیکرٹری برائے سندھ عمار یاسر علوی، صوبائی رہنما سائم علی جعفری، ٹی این ایف جے حیدرآباد ڈویژن کے صدر سید عنایت علی شاہ، ڈویژنل جنرل سیکرٹری علامہ آزاد حسین معصومی، آغا سید مہر علی شاہ، ٹی این ایف جے ضلع حیدرآباد کے صدر مختوم قادر کربلائی شریک تھے۔ ڈی آئی جی حیدرآباد نعیم شیخ نے محرم الحرام میں سیکورٹی اور دیگر امور کے حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع بدین کی نومنتخب کابینہ سے ڈویژنل صدر ایڈوکیٹ سید عنایت شاہ نے حلف لیا۔ اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صوبائی صدر علامہ سید اصغر علی نقوی، صوبائی نائب صدر علامہ سید علی عرفان عبدی، ڈویژنل سیکرٹری جنرل علامہ ڈاکٹر آزاد حسین معصومی بھی موجود تھے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع اٹک کا تنظیمی اجلاس ہستال تحصیل فتح جنگ میں ضلعی صدر ٹی این ایف جے سردار آفتاب حسین کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ضلعی اور تحصیل عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس سے سردار آفتاب حسین، سید چند پیر شاہ، مولانا سید ارشد شاہ نقوی، علامہ سید مجتبیٰ بخاری، علامہ سید کلب عباس بخاری، مولانا امجد، سردار عامر حسین، سید دنیال بخاری، سردار ثاقب جعفری، سردار فدا حسین آف کمڑیال، سید ضمیر حسین شاہ، نجم شاہ، مظہر اقبال، سردار احمد خان، سردار مظہر، ملک عدیل عباسی اور دیگر نے خطاب کیا۔ اجلاس میں محرم الحرام کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر والاثر پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، مولا نگہبان۔